السلام علیکم ڈیفینس لورز فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں ترک کمپنی راکٹسان کی رینج کریکشن کٹ پر بات کریں گے۔ پاک نیول چیف کی جنوبی کوریا کے سفیر سے ملاقات اور چائنیز آرمی کی جانب سے اپنی مدد آپ کے تحت تیار کردہ روبوٹک وہیکل کو بھی ڈسکس کیا جائے گا۔ انڈیا سمیت دیگر بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ فرینڈز، ایمبرر ایو اربن ایئر موبلٹی سولوشن اور یو کے کی ہیلی کاپٹر آپریٹر کمپنی ہیلو نے آج ایک پارٹنرشپ معاہدے پر دستخط کیے۔ اس معاہدے کے تحت دونوں کمپنیاں مل کر یو کے اور یو ایس میں اربن ایئر موبلٹی پروڈکٹس بنائیں گی۔ ابتدائی طور پر یہ کمپنیاں 200 الیکٹرک ورٹیکل ٹیک آف اینڈ لینڈنگ ایئر کرافٹ تیار کریں گی۔ ان ایئر کرافٹس کی متوقع ڈلیوریز 2026 میں شروع ہوں گی۔ پھر اسرائیل ایروسپیس انڈسٹریز نے ایک ایشین کنٹری کے ساتھ $200 ملین کا کانٹریکٹ سائن کیا ہے۔ معاہدے کے تحت کمپنی اس کسٹمر کو اپنے ان مینڈ ایئر وہیکل سے متعلق سروس فراہم کرے گی۔ یہ سروسز اسرائیل ایروسپیس انڈسٹریز کے ہیرون ڈرون سے متعلق ہوں گی۔ حالیہ کانٹریکٹ اس ڈرون سے متعلق اس سال ہونے والا یہ چوتھا معاہدہ ہے۔ ممکنہ طور پر اس ڈیل کے تحت اس ڈرون میں LOS یا سیٹلائٹ کمیونیکیشن سسٹم نصب کیا جائے گا۔ گو کہ اس ایشین کنٹری کا نام نہیں لیا گیا، تاہم ممکنہ طور پر یہ کسٹمر انڈیا ہی ہو سکتا ہے جو اس ڈرون کا سب سے بڑا آپریٹر ہے۔ ریڈرز اطلاعات کے مطابق ترک کمپنی راکٹسان نے رینج کریکشن کٹ تیار کی ہے۔ اس کٹ کی مدد سے ترکی کی 155 ملی میٹر سیلف پروپیلڈ اسٹارم ہوئٹزر کی رینج بڑھانے اور اسٹرائکنگ صلاحیت بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔ اس سے پہلے یہ کمپنی فرٹینا آرٹلری سسٹم کی فائر پاور اور موبلٹی کو بھی بہتر بنا چکی ہے۔ اس سسٹم کو ترک آرمی کی طرف سے دہشت گردوں کے خلاف عراق اور شام میں مختلف آپریشنز میں استعمال بھی کیا جا چکا ہے۔ فرینڈز، پینٹاگن نے مالی سال 2022 میں ہائپرسونک ویپنز کے لیے $3.8 ارب مختص کیے ہیں۔ یہ تقریباً $4 ارب مختلف آن گوئنگ اور ایمرجنگ ہائپرسونک ویپنز پروجیکٹس پر خرچ ہوں گے۔ اس سے پہلے ہائپرسونک ویپن سے متعلق ریسرچ کو لے کر گزشتہ مالی سال میں $3.2 ارب خرچ کیے جا چکے ہیں۔ یاد رہے کہ اس وقت امریکی نیوی، ایئر فورس اور آرمی کے لیے ہائپرسونک ویپنز کی ڈیولپمنٹ مختلف سٹیجز پر ہے۔ فرینڈز، رائل ملیشین ایئر فورس کے مطابق اس نے گزشتہ روز چائنیز ایئر فورس کے 16 ایئر کرافٹ اپنی مشرقی ساحلی حدود میں انٹرسیپٹ کیے۔ اس ہیوج فارمیشن کو ساراواک ایریا میں موجود ایئر ڈیفنس سینٹر نے مقامی وقت کے مطابق 11:53 پر ڈیٹیکٹ کیا۔ یہ ایئر کرافٹ 23 سے 27,000 فٹ کی بلندی پر پرواز کر رہے تھے اور یہ مشرقی ملیشیا میں 60 ناٹیکل مائلز تک آئے۔ ملیشین ایئر فورس نے اپنے ہاک 208 فائٹر ایئر کرافٹس کو اس فارمیشن کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے اڑایا۔ ملیشین ایئر فورس کی اسٹیٹمنٹ کے مطابق چائنیز فارمیشن میں IL-76 اور Y-20 کارگو طیاروں کے علاوہ دیگر ایئر کرافٹ اس فارمیشن میں موجود تھے۔ اسی اثناء میں سنگاپور کی ایئر فورس کے G550 ایئر بورن ارلی وارننگ طیاروں کی ساؤتھ چائنا سی کی جانب اڑنے کی اطلاعات بھی موصول ہوئی ہیں۔ چائنیز آرمی کی کوسٹل ڈیفنس بریگیڈ کے ڈپٹی کمپنی کمانڈر نے اپنی مدد آپ کے تحت ایک ریکانیسنس اور کامبیٹ روبوٹک وہیکل تیار کی۔ اس روبوٹ پر کامبیٹ ٹیسٹ جاری ہیں، جبکہ اس کے بعد اس کو مشنز میں استعمال کیا جائے گا۔ یاد رہے کہ یہ بریگیڈ چین کی 6,000 کلومیٹر کوسٹل لائن کو کور کرتی ہے۔ اس روبوٹک وہیکل پر کیمراز، ربر ٹریک کے علاوہ ٹائپ 95 آٹو رائفل سے آرم کیا گیا ہے۔ فرینڈز، رشین سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق سخوئی کا Su-57 اسٹیلتھ ایئر کرافٹ ایک وقت میں 4 اخوتنک کامبیٹ ہیوی ڈرونز کو کنٹرول کر سکے گا۔
اس سے پہلے ایک S-70 یا اخوتنک ڈرون کو Su-57 سے کنٹرول کرنے کا تجربہ بھی کیا جا چکا ہے۔ اب حکام کا کہنا ہے کہ Su-57 2 یا 4 ڈرونز کو ایک ہی وقت میں کنٹرول کر سکے گا۔ یاد رہے کہ یونائٹڈ ایئر کرافٹ کارپوریشن کے مطابق نیٹ سینٹرک انٹریکشن سے S-70 Su-57 کے ساتھ مل کر گراؤنڈ اور ایریل ٹارگٹس کو ڈسٹرائے کر سکتا ہے۔ 20 ٹن ٹیک آف ویٹ، اسٹیلتھ خوبیوں اور 1000 کلومیٹر کی سپیڈ سے فلائی کرنے والے اس ڈرون کو سخوئی بیورو نے ڈیزائن کیا ہے۔ اس کا پہلا بیچ 2024 میں رشین ایئر فورس کو ڈیلیور کر دیا جائے گا۔ فرینڈز، اسپینش کمپنی نوینتیا شپ بلڈرز نے یونان کی نیوی کو کئی ارب یورو کا پرپوزل سبمٹ کیا ہے۔ اس پرپوزل میں ہیلینک نیوی کے لیے فریگیٹس کی ضرورت کے تحت ٹیکنیکل سپورٹ کے علاوہ جدید ویسلز کی یونان میں تیاری آفر کی گئی ہے۔ نوینتیا نے 4 فریگیٹس یونان کو محدود وقت میں ڈیلیور کرنے کی حامی بھری ہے۔ ان فریگیٹس میں اسپینش نیوی کی بیک بون سمجھی جانے والی F110 فریگیٹ آفر کی گئی ہے، جس کو سمارٹ ڈیزائن کے ساتھ ہیلینک نیوی کو آفر کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ اس فریگیٹ کی ڈسپلیسمنٹ 6100 ٹن، لمبائی 145 میٹر، جبکہ یہ 150 پرسنل کو اکاموڈیٹ کر سکتی ہے۔ اس کے مین ویپنز میں 16 سیلز ورٹیکل لانچ سسٹم کے ساتھ سی اسپیرو بلاک 2 میزائل، ہارپون اینٹی شپ کروز میزائل اور لینارڈو کی 127 ملی میٹر مین گن شامل ہے۔ انڈونیشیا کے صدارتی آفس کی جانب سے جاری کردہ ڈرافٹ کے مطابق انڈونیشیا اپنی فوج کو ماڈرنائز کرنے کی غرض سے 2040 کے مڈ تک $125 ارب خرچ کرے گا۔ حالیہ منصوبہ انڈونیشیا کے میسو ملٹری ماڈرنائزیشن ایمبیشن کی عکاسی کرتا ہے۔ اگلے 25 سالوں میں 5 سال کے منصوبوں کے تحت ٹوٹل $124.9 ارب خرچ کیے جائیں گے۔ اس اماؤنٹ میں سے $79 بلین ڈیفنس اکوپمنٹ کی خریداری، $32.5 ارب سسٹینمنٹ اور $13.4 ارب اس مد میں غیر ملکی قرضوں پر انٹرسٹ کو لے کر خرچ کیا جائے گا۔ یاد رہے کہ اس وقت انڈونیشیا اپنی ایئر فورس کے لیے 36 رفال فائٹر جیٹ خریدنے کے لیے فرانس سے نیگوشیٹ کر رہا ہے۔ دوسری جانب امریکی کمپنی لاک ہیڈ مارٹن کو بھی امریکی حکومت کی جانب سے F-16 بلاک 70-72 انڈونیشیا کو فروخت کرنے کے لیے کوششیں تیز کرنے کو کہا گیا ہے۔ فرینڈ، جنوبی کوریا کے پاکستان میں سفیر نے پاک نیوی کے چیف سے نیول ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں ملاقات کی۔ دونوں کے درمیان باہمی تعاون کے معاملات اور خاص طور پر ریجن میں میری ٹائم سیکیورٹی کے تناظر میں گفتگو ہوئی۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔